جیسے واقف ہیں، لیکن بہرحال ایک مضمون 20ویں صدی کا نصف اول اردو غزل کے نشاط ثانیہ کا دور کہا جا سکتا ہے۔ حال ہی کے بعد حسرت، فانی، اصغر اور جگر وغیرہ نے اردو غزل کو ایک بار پھر ان اندھیروں سے نکال کر اس کے انتہائی روشن اور تابناک ماضی کے مقابل لا کھڑا کیا تھا، اور اس طرح ان دلوں مرعون اس صنف شاعری کو ایک نئی زندگی عطا کی تھی۔ ظاہر ہے کہ حالی اور آزاد کے تحریک کے نتیجے میں غزل ذرا پیچھے چلی گئی تھی، نظم کا دور تھا جس میں نے بات کہی ہے۔ اسی لیے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے جہاں غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے، وہیں حسرت، فانی، اصغر اور جگر کو جدید اردو غزل کا مقدر بھی ٹھہرایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ روشنی کے مینار ہیں جن سے کسب فیض کر کے جدید غزل نے اپنے آپ کو ایک بار پھر اس لائق بنایا ہے کہ کسی بھی دوسری صنف سخن سے بے جھجک آنکھیں ملا سکے۔ حسرت، فانی، اصغر اور جگر، یعنی چاروں جو بڑے جدید غزل کے شاعر ہیں 20ویں صدی میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان چاروں کے مزاج اور حسرت، فانی، اصغر اور جگر چاروں اپنے مزاج اور اپنے استاد طبع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی کسی دوسرے کا مقلد نہیں کہا جا سکتا۔ فانی کے یہاں فکر کی گہرائی ان میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اسی فکر نے ان کی یاسیت کو کنوزیت کی حدود تک پہنچا دیا۔ جگر کی غزلوں میں فانی جیسی گہرائی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے فانی سے زیادہ دلکش، رنگین اور پرکشش ہیں۔ اصغر کا روحانیت اور ماورائیت کے پردوں میں ڈوبا ہوا کیف و نشاط کا تصور بھی جگر کے یہاں نہیں۔ ان کے عیش و نشاط اور رنج و غم دونوں ان کی داستان حیات کے سچے ان کی داستان حیات کے سچے نقوش محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے اشعار میں زندگی کی دھڑکنیں چیخ چیخ کر ان کی ارضیت کی دہائی دیتی ہیں۔ فانی اور اصغر کے مقابلے میں جگر حسرت سے زیادہ قریب ہے، کم از کم اس لحاظ سے کہ دونوں کے یہاں فکر کے مقابلے میں جذبے کی فراوانی ہے۔ دونوں ہی کسی فلسفے کا سہارا لیے بغیر یا کسی طرح کا ملمہ چڑھائے بغیر سیدھے سادے الفاظ میں براہ راست اپنی بات کہنے کے عادی ہیں۔ دونوں کی شاعری کا بنیادی موضوع حسن و عشق ہے، پھر بھی دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ حسرت کی توجہ محبوب پر زیادہ ہے، جبکہ جگر محبت کے پرستار ہے۔ وہ محبوب سے زیادہ جذبہ محبت کو عزیز رکھتے ہیں۔ حسرت کے یہاں وصال کی طلب زیادہ ہے، وہ کیفیات وصل کو بڑی بے باکی اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جبکہ جگر اس جذبے کی ترجمانی پر زیادہ زور دیتے ہیں جو ان کے دل میں محبوب کے لیے ہمہ وقت موزن رہتا ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جذبہ محبت وصل سے زیادہ ہجر میں پروان چڑھتا ہے۔ اقبال نے تو وصل کو اس کی موت قرار دیا اور ہجر کو اس کی زندگی۔ جگر بھی اس معاملے میں اقبال کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں وصل کی خواہش نہیں، ہجر کی طرف کا احساس زیادہ ہے۔ غزل کا بنیادی موضوع حسن و عشق ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کے علاوہ زندگی کو اس کی ساری وسعتوں کے ساتھ سمو لینے کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ جگر نے اسی صنف سخن کو اپنے اظہار کے لیے منتخب کیا کہ یہی ان کے مزاج کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب تھی۔ یوں تو انہوں نے نظمیں بھی لکھیں، لیکن وہ بنیادی طور پر غزل ہی کے شاعر تھے، اور اپنی غزل گوئی ہی کی بدولت اردو ادب کی تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ فطرتاً جگر ایک رومانی شاعر ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ حساس ذہن اور دردمند دل نے انہیں اپنے عہد کے تقاضوں سے باخبر رکھا ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں حسن و عشق کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے تقاضوں کی بھی پوری طرح ترجمانی ملتی ہے۔ لیکن جگر نے اپنی شاعری کو کبھی بھی کسی نظریے یا کسی مقصد کے تابع نہیں کیا۔ دراصل وہ غزل کی اس روایت کے سچے امین ہیں جس کا سلسلہ میر، مومن، داغ اور حسرت سے ملتا ہے۔ پروفیسر علیہ احمد سرور نے لکھا ہے کہ غزل کی اصلی روایت میر کی روایت ہے۔ اب ظاہر ہے بعض لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ غالب بھی بہت بڑے شاعر تھے، اقبال اپنی جگہ سب بڑے شاعر ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی غالب سے یا اقبال سے ان کی کوئی ہم نفی کر رہے ہیں یا ان کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہے، لیکن بنیادی روایت جو ہے غزل کی وہ میر ہی کی روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جگر اس روایت کے بہترین ترجمہ ہے۔ جس روایت کو رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ غزل کی اصلی روایت میر کی روایت ہے، اس روایت کے بہترین ترجمہ جگر مراد آبادی ہے۔
جگر نے اردو غزل کی اس روایت کا پورا احترام کرتے ہوئے اس میں اپنی انفرادیت اور شناخت بنائی ہے۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے، جگر فطرتاً رومانی شاعر ہیں، ان کے یہاں حسن و عشق کا غلبہ ہے۔ انہوں نے غزل کے روایتی عشقیہ مضامین میں اپنی محبت کے افسانوں کی تازگی اور شگفتگی کی آمیزش کر کے محبت کو ایک لازوال جذبہ بنا دیا ہے۔ تو محبت کو لازوال بنا، زندگی کو اگر نہیں ہے سوال۔ روایتی عشقیہ شاعری میں محبوب کی خواہش کا اظہار کثرت سے ملتا ہے۔ جگر بھی محبوب کے مادی وصف کے خواہاں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے یہاں وصل اور ہجر اتنے اہم نہیں ہیں جتنے کہ خود محبت۔ انہوں نے عشق کو توانائی اور پاکیزگی عطا کی ہے۔ تیرے عشق کی کرامت یہ اگر نہیں تو کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ۔ جگر کے عشق میں خودداری بھی ہے اور غیرت بھی۔ انہیں محبوب کے نقش پا کے سجدے کرنا گوارا نہیں۔ پھونک دے اے غیرت سوز محبت پھونک دے، اب سمجھتی ہیں وہ نظر رحم کے قابل مجھے۔ لیکن جہاں ان کا عشق بے پناہ خوددار اور غیور ہے، وہیں وہ حسن کی عظمت کے بھی پوری طرح سے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک حسن اور عشق دونوں ہی قابل احترام ہیں، اور دراصل وہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ عشق سے حسن جدا ہے نہ جدا حسن سے عشق، کون سی شے ہے جو آغوش در آغوش نہیں۔ جگر کا محبوب غزل کے روایتی ظالم اور جفاکار محبوب کے برعکس ایک جمال مجسم ہے۔ شباب رنگی جمال رنگی، وہ سر سے پا تک تمام رنگی بنے ہوئے ہیں، تمام رنگی بنا رہے ہیں۔ جگر کا محبوب ہماری دنیا کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے، کوئی ماورائی ہستی نہیں۔ اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جس میں انسانیت اور ہمدردی کے جذبات ہیں۔ اسی لیے جگر کا عشق بھی یک طرفہ نہیں، بلکہ یہاں تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی کا معاملہ ہے۔ ادھر سے بھی ہے سوا کچھ ادھر کی مجبوری، کہ ہم نے آہ تو کی ان سے آہ بھی نہ ہوئی۔ جگر کی شاعری کا دوسرا اہم پہلو وہ ہے جہاں وہ ایک رند خراباتی کی صورت میں جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ ان کی رندی میں بھی ایک عجب والہانہ پن ہے۔ شیشہ مست و بادہ مست و عشق مست و حسن مست، آج پینے کا مزہ پی کر بہک جانے میں ہے۔ جگر کی زندگی کی داستانیں کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ انہیں دہرانے کی ضرورت ہو۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس رند خراباتی نے جب پی تو اتنی پی کہ جام پر جام لگانے کے بعد بھی اسے کبھی سیری نصیب نہ ہوئی۔ بجھتی ہی نہیں اب کسی ساغر سے میری پیاس، شاید میرا مقصد ہی میری تشنا لبی ہے۔ اور جب توبہ کی تو اس طرح کہ جیسے کبھی چکھی ہی نہ ہو۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جگر کو اپنی برانوشی کے دور میں بھی عین عالم بے خودی میں احساس سے معصیت سے چھٹکارا ملا۔ تبھی تو ان کی زبان بے ساختہ یہ کہہ اٹھی، اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا۔ جگر کی شاعری کے یہ دو اہم پہلو یعنی حسن و عشق اور رندی روایتی غزل کے بھی محبوب موضوعات رہے ہیں، لیکن جگر نے ان پر اپنی انفرادیت کی مہر لگا دی ہے۔ دوسری جانب جہاں جگر ایک خالص رومانی شاعر کی طرح حسن و عشق اور شراب و شباب کے نغمے گائے ہیں، وہیں وہ اپنے عہد کے ہر اہم واقعے سے متاثر ہوئے بغیر بھی نہیں ہیں۔ قحط بنگال، تقسیم ملک اور اس کے بعد کے فسادات، آزادی کے بعد حکومت کے قول و فعل کے تضادات، ہر طرف بڑھتی ہوئی منافرت اور منافقت، تنگ نظری اور تعصب، یہ سبھی چیزیں انہیں متاثر کرتی ہیں اور یہ سبھی ان کی شاعری کا موضوع بنتی ہیں۔ جہاں انہوں نے محبت کے نغمے دل کھول کر گائے ہیں، وہیں اس قسم کے اشعار بھی بے تکلف کہے ہیں۔ تعمیر کے پردے میں بانداز سیاست، تخریب بعنوان دیگر دیکھ رہا ہوں۔ قیامت کیا یہ اے حسن دو عالم ہوتی جاتی ہے، کہ محفل تو وہی ہے دلکشی کم ہوتی جاتی ہے۔ شائستگی کے بھیس میں روح درندگی، شائستگی کی بھیس میں روح درندگی، انسان کے لباس میں شیطان ہے آج کل۔ لیکن جگر ان حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ پرامید رہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعر، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اور آخر میں یہ اور عرض کر دوں کہ جگر کے وطن پرست ہونے میں کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے تقسیم ہند کے حالات سے متاثر ہو کر تو مشہور گیت نما نظم لکھی تھی،
اس سے بعض لوگوں کو ان کے وطن بیزار ہونے کا شبہ ہو۔ میرا اشارہ اس نظم کی طرف ہے جس کا مطلب ہے بھاگ مسافر میرے وطن سے، بھاگ مسافر میرے چمن سے، میرے وطن سے بھاگ، اوپر اوپر پھول کھلے ہیں بھیتر بھیتر آگ۔ اس نظم کے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید جگر جو ہے اپنے وطن سے بیزار ہے، لیکن ایسا تھا نہیں۔ اس نظم میں یہ واقعہ نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جگر تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لے گئے، وہاں ان کا جو استقبال ہونا تھا وہ تو ہوا ہی۔ ایک مشاعرے میں ان سے اسی گیت نما نظم کی فرمائش کی گئی، لیکن جگر نے صاف انکار کر دیا۔ حاضرین نے بہت اصرار کیا لیکن جگر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ تھی جگر کی خودداری اور وطن پرستی، وہ اپنے وطن کے سچے پرستار تھے۔ جیسا کہ